ماہواری میں بے قاعدگیوں کے لیے جو نسخہ ہم شیئر کریں اس نسخے کو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس نسخے کی طریقہ تیاری اور اس کے استعمال کا طریقہ لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ماہواری میں بے قاعدگیاں۔ جی ناظرین، عورت کے جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں یا مینسٹریشن کا جو عمل ہوتا ہے اس میں بہت ساری بے قاعدگیاں ہوتی ہیں اور ان بہت ساری بے قاعدگیوں کی بہت ساری ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلاً کہ عورت کو مینسٹریشن کا بہت زیادہ آنا، مطلب کہ مینسٹریشن کے دوران بلیڈنگ کا بہت زیادہ آنا، یا مینسٹریشن کے دوران بلیڈنگ کا بہت کم آنا، جسے ہم سپاٹنگ کے طور پہ بھی جانتے ہیں، مطلب کہ صرف سٹین لگ رہے ہیں، یا بلیڈنگ کا درد کے ساتھ آنا، مطلب بہت زیادہ پینفل مینسٹریشن ہے، یا ماہواری کے دنوں کا اتار چڑھاؤ، مطلب کہ ایک مہینے کے اندر اگر ماہواری کے دن بہت زیادہ ہو گئے، مطلب بلیڈنگ کے دن زیادہ ہو گئے، دوسری مہینے کے اندر ماہواری کے اندر بلیڈنگ کے دن کم ہو گئے، یا کچھ دن بلیڈنگ ہوئی اس کے بعد سپاٹنگ شروع ہوگی، مطلب کہ ماہواری میں بے قاعدگیوں کی بہت ساری جو ہے شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کہ یہ ماہواری میں بے قاعدگیوں کی بہت ساری شکلیں ہیں، اسی طرح اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ تو ان سب وجوہات پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، آج صرف ایک وجہ پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے ماہواری کے دنوں کے اندر ہارمونل امبیلنس۔ مطلب کہ عورت کے اندر جو ماہواری کا عمل ہوتا ہے وہ بہت سارے ہارمونز کے زیر اثر ہوتا ہے۔ ان میں فالیکولر سٹیمولیٹنگ ہارمون جسے ہم FSH کے طور پہ جانتے ہیں، اور لیوٹینائزنگ ہارمون جسے ہم LH کے طور پہ جانتے ہیں، ایسٹروجن ہے اور پروجسٹرون ہے۔ تو یہ چار میجر ہارمونز ہیں جو عورت کے اندر مینسٹریشن کے عمل کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک ہارمون کے امبیلنس کی وجہ سے مینسٹریشن کا سارا عمل جو ہے وہ ارریگولر ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہارمون میں نے بتائے ہیں، ان کے اندر سب سے جو پہلا ہارمون جس نے کام شروع کرنا ہوتا ہے وہ فالیکولر سٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے۔ جیسے ہی عورت ماہواری سے فارغ ہوتی ہے، ایسٹروجن پروجسٹرون کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو FSH کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ FSH ہمارے دماغ کے اندر پیچوٹری گلینڈ ہے جو کہ سیکریٹ کرتا ہے۔ FSH کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ جا کے جو انڈومیٹریم ہوتی ہے، جو لائننگ ہے یوٹرس کے، اس کو جا کے تھک کر دیتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو عورت کے اندر جو اس کے بیضہ دانی ہے، اس کے اندر بیضہ جو ہے، انڈا ہے، اس کے بننے کے عمل کو شروع کراتا ہے۔ مطلب اس کے اندر بہت سارے انڈے جو ہے وہ تیار کراتا ہے، اور ان انڈوں میں سے ایک انڈے کو میچور کر کے اس کی اوولیشن کروانا وہ لیوٹینائزنگ ہارمون کا کام ہے۔ اور اس میچور انڈے کے ریلیز کے بعد جو ہارمون اپنا کام شروع کرتے ہیں وہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو عورت کی یوٹرس ہوتی ہے اس کی لائننگ کو مزید تھک کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ انڈا فرٹیلائز ہو جائے تو اس انڈے کے لیے ایک ماحول بناتے ہیں اور پروجسٹرون، جس کے اندر وہ فرٹیلائز انڈا سروائیو کر سکے۔ تو ناظرین، اگر تو فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو وہ مزید جو ہے ان کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کو مزید جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے، اور اگر فرٹیلائزیشن اس انڈے کی نہیں ہوتی تو پھر ان ایسٹروجن اور پروجسٹرون دونوں کا لیول ڈیکریز ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس کی جو لائننگ ہے یوٹرس کی، اس کی شیڈنگ کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ماہواری کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سارے ہارمونز مل کے ایک پورے ماہواری کا جو سائیکل ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ اگر ان میں کہیں پہ بھی امبیلنس آئے گا تو ماہواری کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ ناظرین، یہ جو ہارمونل امبیلنس ہے، یہ امبیلنس عموماً جو نوجوان بچیاں جنہوں نے ابھی بلوغت کی سیڑھی پہ قدم رکھا ہوتا ہے، ان کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے نہ صرف ان کے ماہواری جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے، مطلب کہ ان کے دن جو ہے وہ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کم ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو مینسٹریشن میں پین بھی آ رہی ہوتی ہے، انہیں جو ہے وہ بلیڈنگ بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نہ صرف یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ان کے اندر ہی کیا ہوتا ہے کہ ان ہارمونل کی امبیلنس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایکنی کا بھی ایشو آ جاتا ہے۔ اس ہارمونل امبیلنس کو ہم جب ٹھیک کریں گے تو اس سے نہ صرف ان کی ماہواری جو ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے گی، بلکہ ان کے اندر جو یہ ایکنی کا بننے کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے وہ بھی ریگولیٹ ہو جائے گا۔ اور ناظرین، دوسری وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر مینوپاز ہو رہا ہوتا ہے، مطلب کہ ان کی جو ایج ہے وہ 50 کے کراس کر چکی ہوتی ہے، مطلب ان کی جو فرٹائل ایج ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، ان کے اندر فرٹیلیٹی کا جو پروسیس ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ مینوپاز والی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی ہارمونز کا امبیلنس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہاں پہ یہ بھی یاد رہے
کہ یہ جو ہارمونز میں امبیلنس ہے، یہ امبیلنس نہ صرف ماہواری کے عمل کو متاثر کرتا ہے بلکہ وہ جوڑے جو کہ اولاد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے امیدوں پر بھی پانی پھیر سکتے ہیں۔ مطلب یہ فرٹیلائزیشن کے عمل کو بھی متاثر کرتا ہے کہ جو ایگ ریلیز ہونا ہے اس ایگ کی جو میچوریشن ہے اس ایگ کو میچور ہونے سے روکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایگ کو میچور ہونے سے روکتا ہے بلکہ جو اوولیشن کے دن ہیں وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی آپ کی جو اوولیشن کے دن ہیں وہ ماہواری کے بعد آپ نے کاؤنٹ کر کے 10 سے 14 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کے اوولیشن کے دن ہیں، لیکن اگر آپ کی ماہواری ہی ریگولر نہیں ہے، مطلب کہ وہ دن کبھی بڑھ رہے ہیں کبھی کم ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کو اوولیشن کے دن بھی آگے پیچھے ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ اور اگر اوولیشن کے دنوں کو آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے، ان دنوں آپ کا میلاب بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی لازمی نہیں کہ جو ایگ وہاں پر ریلیز ہوا ہے وہ میچور بھی ہو۔ یہ ہارمونز میں اتار چڑھاؤ کا یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے کہ عورت کے کنسیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کنسیو کرنے کی کوشش میں ہیں تو پھر بھی آپ کو ہارمونل امبیلنس پہ بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے ہارمونز کے ٹیسٹ کیوں کرواتے ہیں؟ انہی ہارمونز کے ٹیسٹ کرواتے ہیں جیسے کہ FSH ہے، LH ہے، ایسٹروجن ہے، پروجسٹرون ہے، کہ اگر یہ ہارمونز ریگولر ہیں تو پھر پریگننسی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہ ہارمونز irregular ہیں تو پھر پریگننسی بہت کم ہوتی ہے، فردر آپ کو میڈیکیشن کی طرف ڈاکٹر حضرات لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم انہی ہارمونز کی امبیلنس پہ بات کریں گے۔ باقی جو وجوہات ہیں ہارمونز کی امبیلنس کے علاوہ، جو وجوہات ہیں جو کہ ماہواری کے irregular ہونے کا باعث بن سکتی ہیں، ان پہ بھی ہم مزید جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے اندر ان پر بات کریں گے۔ ان پہ ناظرین یہاں پہ جو آج ہم طریقہ علاج جو ڈسکس کر رہے ہیں، جو ہربل ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہ اسی ہارمونل امبیلنس کو کریکٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھی ہرب ہے اور بہت آزمودہ ہرب ہے، جو کہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ماہواری کی بے قاعدگیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ تو ناظرین جو ہرب جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ستاور۔ جی تو ناظرین یہ ستاور جو ہے اسے ہم انگلش میں اسپیراگس کے طور پر جانتے ہیں۔ بہت سارے باہر والے کنٹریز کے اندر اسپیراگس پیزاز میں بھی استعمال کی جاتی ہے، مطلب باقاعدہ وہ خوراک کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں تو وہ اتنی زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن ہم اس کو دوائی استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ ناظرین ستاور جو ہے بہت اچھی اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن ہے۔ مطلب ہارمون کے امبیلنس کی وجہ سے عورت کے جو جنسی اعضاء ہیں، مطلب اووری ہے یا اس کی یوٹرس ہے، چاہے وجائنا ہے، مطلب کوئی بھی اس کا جنسی اعضاء ہیں، ان کے اندر جو سوزش آ جاتی ہے اس سوزش کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ نہ صرف یہ ہارمونز کے جو لیول ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے بلکہ جو سوزش کا ہے فیکٹر اس کو بھی ختم کر کے پین کے فیکٹر کو ختم کرتی ہے۔ تو ناظرین وہ عورتیں جن کو ماہواری بہت زیادہ درد کے ساتھ آتی ہے، یا جن کو ماہواری جو ہے وہ اس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یا وہ عورتیں جن کو بلیڈنگ بہت کم ہوتی ہے یا سرے سے ہوتی نہیں، صرف سپاٹنگ ہوتی ہے، ان کی ماہواریوں میں یہ بے قاعدگیاں زیادہ تر جو ہے وہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ہارمونل امبیلنس کے لیے آپ لوگوں نے انہیں ستاور استعمال کرنے کا مشورہ دینا ہے۔ اور اس کو استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ستاور آپ نے پنسار سے لے لینی ہے۔ عموماً یہ ایک جڑ ہوتی ہے جو جسے ڈرائی کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا سا مطلب یوں کہہ لیں کہ یہ ہائیڈروفیلک ہے، مطلب یہ اس میں اگر آپ اسے عام ہاتھ کے اوپر رکھیں گے یا عام فضا میں اسے رکھیں گے تو یہ تھوڑا سا نمی اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے، اور اسے مطلب آپ کو گرائنڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جو ہے گرائنڈ کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ مطلب آپ اس کو آپ گرائنڈر کے اندر اگر ڈال کے گرائنڈ کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ جلدی جو ہے نا جڑ جاتی ہے، جیسے کہ گوند وغیرہ ہوتی ہے ویسے جڑ جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو فریز کر لیں، اور فریز کی ہوئی ستاور ہی اس کو آپ گرائنڈر کے اندر ڈال کے گرائنڈ کر لیں تو وہ آسانی سے گرائنڈ ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ گرائنڈ ہو جائے تو اس کا یہ پاؤڈر آپ نے اگر آپ کیپسول شیلز لے سکتے ہیں کسی بھی میڈیکل سٹور سے یا کسی بھی پنسار سٹور سے، آپ کو خالی کیپسول شیلز مل جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بڑا جو کیپسول ہوتا ہے جسے ہم 1000 mg کا کیپسول کہتے ہیں، وہ کیپسول آپ نے بھر لینا ہے۔ جتنی ماہواری
کے اندر پرابلم ہے یا جتنی درد ہے، جتنی مرض کی شدت ہے، اس کے حساب سے اس کی خوراک ایڈجسٹ کی جاتی ہے۔ اگر تو بہت زیادہ مسئلہ ہے، درد بہت زیادہ ہے، یا ماہواری جو ہے اس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، تو آپ اسے 3 ٹائمز اے ڈے استعمال کرا سکتے ہیں۔ مطلب کہ وہ 1000 mg کا جو کیپسول آپ نے بھرا ہے، اس کو آپ صبح، دوپہر اور شام ایک کیپسول جو ہے پانی کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر ماہواری کا مسئلہ بہت زیادہ نہیں ہے تو آپ اس کو 2 ٹائمز اے ڈے، مطلب صبح اور شام ایک کیپسول جو ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ کے طور پر ہماری مائیں بہنیں جن کو یہ مسائل ہیں، وہ شرم کی بنا پر ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی، یا وہ میل ڈاکٹرز کے پاس جانے سے کتراتی ہیں اور گھر میں بیٹھے درد تو سہری ہوتی ہیں، تو ان ماؤں بہنوں کے ساتھ آپ یہ نسخہ طور پہ شیئر کریں۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئی ہوگی۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔